اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہی چل رہی تھی، پہلے بامحاورہ ترجمہ کر لیں۔ اے ایمان والے لوگو، جب بھی تم میں ادھار کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کاتب کو چاہیے کہ وہ یہ معاملہ عدل کے ساتھ لکھے، اور جب اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ اس چیز سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، اور جس کے ذمہ حق ہے، جس نے ادھار دینا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ البتہ اگر وہ بیوقوف ہو، کمزور ہو، یا لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا کوئی ولی لکھوا لے انصاف کے ساتھ، اور تم مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ اگر تمہیں 2 مرد نہ مل رہے ہوں تو 2 مردوں کی بجائے 1 مرد اور 2 عورتیں جن پہ تم راضی ہو جاؤ ان کو گواہ بنا لو، وہ اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے، اور جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہ انکار نہ کریں، اور تم چھوٹے یا بڑے معاملے کو سمجھتے ہوئے لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ زیادہ نزدیک ہے، انصاف پسند ہے اللہ کے لیے، شہادت کے زیادہ نزدیک ہے، اور زیادہ سیدھا معاملہ ہے، اور یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں البتہ اگر تم معاملہ نقد کر رہے ہو، جو تم صبح شام کرتے رہتے ہو، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ وہ اشہدو، اور گواہی دو۔ اچھا یہ تھا اشہدو، اب یہ ہوتا ہے گواہی دینا۔ میں نے بتایا تھا نا، شاہدہ یشہدو گواہ بننا، اور اشہدو گواہ بنانا، سوری یہ گواہی دینا نہیں، گواہ بنانا۔ و اشہدو، اور گواہ بناؤ، اذا جب تبایعتم، جب تم تجارت کرو۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، یہ ہم ابھی پچھلے اس میں پڑھ چکے ہیں، جو سود کے متعلق کہا گیا تھا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے یہ سود کی طرح ہے، تو بیع تجارت۔ تو اشہدو، اور گواہ بناؤ جب تم تجارت کرو، اذا تبایعتم۔ اب آئیے اصل چیز، ولا یضار، اور تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ضرر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا۔ ولا یضار، اور تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، کاتب کو، ولا شہید، اور نہ ہی شہید کو، نہ شہید کو یعنی گواہ کو، اور نہ ہی لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یہ معاملہ ہے جو بار بار ہمیں کہا گیا ہے کہ مطلب ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہ جو لکھ رہا ہے، تو جس کے خلاف لکھ رہا ہے وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور گواہ جو ہے جس کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا عدالتی نظام اور جو ہمارا یہ عدالتوں کا اور پولیس کا نظام ہے یہ بھی سارا بگڑا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ پھر گواہ کو ذلیل بہت کرتے ہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے کرو گے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، فسوق، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بکم تمہارے لیے۔ جو فسق ہوتا ہے نا، فسق، یہ بڑے گناہوں کے لیے آیا ہے قرآن پاک میں، جو بہت بڑے بڑے گناہ ہوں، جو کفر کی طرف لے جائیں نا، ان کے لیے آتا ہے یہ۔ تو اگر تم ایسا کرو گے، گواہ کو، کاتب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، تو یہ تمہارا فسق ہے، تمہارا بہت بڑا گناہ ہے اس چیز کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ یعنی اگر ہم سوچیں کبھی بھی اس زمانے میں بھی کہ یہ لین دین کا سسٹم، لین دین میں لکھنے کا سسٹم یہ اسلام نے شروع کیا تھا، اسلام سے پہلے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تجارت کے معاملے میں لین دین میں لکھنا بھی ہوتا ہے، تو یہ جو سسٹم شروع کیا یہ اللہ نے سکھایا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں بھی اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سے معاملات اسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اسی وجہ سے مطلب ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے ہم لکھوا رہے ہیں، کوئی گواہی دے رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت میں اعتبار کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، انصاف کے زیادہ نزدیک ہے، اللہ نے خود کہہ دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے لکھوائیں۔ واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر اس چیز کو، علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں پوری کا پورا، تو آیت مکمل ہو جائے گی۔ اے ایمان والے لوگوں، جب ادھار کا معاملہ چل رہا ہو ایک خاص وقت تک تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو کاتب موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ عدل سے لکھے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، کاتب انکار نہ کرے جب اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، اور وہ بندہ لکھوائے گا جس کے ذمہ حق ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور کسی چیز میں کمی نہ کرے۔ اگر وہ لکھوانے والا بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، تو اس کی بجائے اس کا کوئی ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے،
اور مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن پر تم سب راضی ہو جاؤ کہ وہ عدل سے گواہی دیں گی، ان کو گواہ بنا لو کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ اور گواہوں کو جب بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تب وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے لکھنے میں سستی نہ کیا کرو، یہ انصاف کے زیادہ نزدیک ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ شہادت کی زیادہ سیدھا معاملہ ہے، اور یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ البتہ جو معاملہ تم روز صبح شام نقدی کرتے رہتے ہو آپس میں، تو اس کے متعلق تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم تجارت کرو، اور نہ ہی کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی، ہاں اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں سکھاتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور وَأَسْتَشْهِدُوا شہیدین، یعنی 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم گواہ بنا لیا کرو۔ ویسے تو ہمارا کوئی استاد ہو، کوئی پرنسپل ہو، وہ جب ایک بات 2 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے تو ہم اسے کتنا سیریس لیتے ہیں، تو اللہ جب ایک بات کو 2 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہ بنا لیا کرو، سستی نہ کیا کرو، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس معاملے میں گواہ بناتے۔ تو یہ آیت نمبر 282 مکمل ہوگی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔